الرحمن الرحیم الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، کل ہم نے آیت نمبر 54 کا درس سنا۔ اگر ظالم نفس کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب اس کی ملکیت میں آ جائے اور یہ اس کی فدیہ کے طور پہ دو قبول نہیں کیا جائے گا، جیسے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 91 میں ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، تاکیداً فرمایا۔ اور یہ اپنے اس حالت کو جو ہے یہ چھپانے کی کوشش کرے گے، اپنی ندامت کو، لیکن جب وہ عذاب دیکھیں گے، لیکن ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آج کے درس میں ہے کہ سنو، بے شک اللہ کا ہی ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے۔ انسان وہاں تنہا اللہ کی حضور آئے گا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہمارا تمہارا حشر جو ہے وہ اس حالت میں کریں گے جیسے دنیا میں آئے۔ تو دنیا میں تن پہ لباس بھی نہیں تھا، وہاں آؤ گے تو تن پہ لباس تک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مشکل گھڑی ہوگی۔ وہاں بھی سوالات کے جوابات، انسان کہتے ہیں میری دنیا میری دنیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری دنیا وہ ہے جو کھا لیا، فنا لیا، جو پہن لیا، انڈھا لیا، جو آگے بیچ کے ذخیرہ کر دیا، باقی ختم۔ آپ کو غلط فہمی ہے جو اس کے علاوہ آپ سوچ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اگر بازار کوئی دنیا میں یہ کہتے یہ میرا یہ مجازن ہے، صحیح، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ انسان کا دعویٰ یہ غلط فہمی میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، سنو اللہ کا وعدہ ہے برحق، اللہ نے جو کہا ہے وہ ہوگا۔ مسلمان اس میں شک نہیں کرتا، ایمان پختہ رکھو۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ہوا یحیی، وہی زندہ فرماتے، وہ یمیت، وہی موت دیتا ہے۔ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت ان کے ہاتھ میں ہے، طاقت دینا کمزور بنانا اس کے ہاتھ میں ہے، دولت مند بنانا اور غربت عطا کرنا ان کے قدرت میں ہے۔ انسان کے اندر کی صرف سوچ تو ہے لیکن کر کچھ نہیں کرتا۔ رب کریم نے سورہ نساء میں آیت نمبر 28 میں فرمایا خلق الانسان ضعیفا۔ اب دیکھیں، سیکل ایک کمزور سواری ہے، کیا ہے؟ اب انسان چاہتا ہے یار اس پر جو ہے نا میں ایک 10 من وزن لوڈ کر کے آؤں، تو بھائی اس کے مٹیریل میں یہ طاقت نہیں، کہاں سے اٹھائے گا؟ اب انسان کے مٹیریل میں جب اللہ نے یہ نہیں ڈالا تو کہاں سے؟ اللہ نے جب فرمایا کہ انسان تو کمزور ہے، پھر کمزور کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ وہ طاقتوروں کے جیسے وہ جو نا حرکات کریں۔ وہ اپنے کمزوری کو تسلیم کر لے اور طاقتور رب کی عبادت کر۔ وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اس کے طرف لوٹا جاؤ گے۔ سورت نمبر 2 میں پارہ نمبر 1 میں آیت نمبر 27 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ 27 نہیں بلکہ 28 میں کیا پڑھا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ اب اللہ یہاں پہ اپنی نعمتوں کو گنوا رہا ہے کہ تم انسان کیسے ناشکری کرتے ہو۔ تم نہیں تھے، تمہیں زندگی دی ہے نیز سے، وجود میں۔ سورہ دہر میں کیسے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَذْكُورًا، انسان تو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی۔ تو ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں موت دے گا۔ موت بھی اللہ نے نعمتوں میں گنوا دی۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو موت کے انتظار میں ہوتے ہیں، فیملی والے بھی، کہ یا اللہ اگر موت آ جائے تو سکون مل جائے گا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں انسان، اب تو موت کے لیے، یہاں تو موت کی امید تو ہے کہ آ جائے گی اور یہ سکون پائے گا، لیکن جس دن اللہ فرمائے گا اب تو موت پکار رہا ہے، لا تعدل یوم صبر وعد صبر کثیرہ، بہت ساری موتیں مانگ لو، موت ہے ہی نہیں تو کہاں سے آئے گی؟ صرف عذاب اور عذاب ہے، اب کیا کرو گے؟
موت یہ بھی ایک نعمت ہے، چھٹکارا تو مل جاتا ہے، بولا آگے وہاں موت بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ نے فرمایا کیسے تم اس رب کی ناشکری کرتے، اس کو خالق اور مالک معبود برحق نہیں مانتے، جس نے تمہیں زندگی دی پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا، پھر تم اس کے طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کی ناشکری کرتے، جو کچھ زمین و آسمانوں میں انسان تمہارے لیے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تمہارا ہے۔ انسان تو اللہ کی بندگی کے لیے آیا ہے، تو چوری کے لیے، حرام زدگی کے لیے، فراڈ کے لیے، دغابازی کے لیے۔ اب تو رب کو ماننے کے باوجود ایسے کردار ادا کرتا کہ اسلام کے نام پہ دھبا ہے۔ سب سے بڑا فساد اس کرۂ ارض پر آج ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اپنوں سے خوف ہوتا ہے، باہر نکلتے تو ڈاکو نہ جائے، تو کہ یہ تو نہیں کہتے کہ یہودی یا ہندو آئیں گے، اپنا کلمہ گو مسلم روزانہ کتنے گرفتار ہوتے ہیں، ینگ لڑکے یہ ڈاکو بنے ہوئے۔ یہ ان کے والدین حرام خور تھے، تو پھر پٹھان کہتے جسنگ جرند داسی دوڑو جسنگ میندے داسی لوڑا، جیسے پنچکی ہوتی ہے ایسے اس کی دھول ہوتی ہے، جیسے مائیں ہوتی ہے ایسے باپ ہوتے ہیں، ایسے اولاد ہوتی ہے۔ ماں باپ نے حرام سے پالا، علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، بے ادب ماں با ادب بچہ جن سکتی نہیں ہے، معدن زر معدن گوہر بن سکتی نہیں۔ بھائی جس کا معدن ہوگا، کان ہوگی، تو اس میں وہی نکلا، کوئلے کے کان سے سونا تھوڑی نکلے گا۔ حرام خور ماں اور باپ کا، کہاں سے اللہ کی قدرت الگ ہے، قانون بتا رہا ہوں۔ قانون یہ ہے کہ حرام خور کا بچہ حرام خور ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا یولد علی فطرت الاسلام، پھر جیسے ماں باپ ہے ویسے ان کا ہے کام۔ ماں باپ لگے ہوئے گٹکے پر، سبحان اللہ۔ اب ہم گٹکے کے خلاف بولتے تو لوگوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو گٹکا خور تیرا بچہ بنے گا، تو صبح سو رہا ہے تیرا بچہ حرام بے نمازی بنے گا، تو بے نمازی تیری بیوی بے نمازی بنے گی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ، تمہارے پاس تمہارے رب کے طرف سے ایک عظیم نصیحت آئی۔ عظیم نصیحت، التنوین للتعظیم، بہت بڑی نصیحت، موعظہ من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے۔ عظیم تو عظیم رب کے طرف سے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، عظیم رب کی عطا بھی عظیم ہے، بہت بڑی نصیحت ہے تمہارے رب کے طرف سے۔ وشفاء، اور شفا آ گئی۔ جاءت کا پہلا فعل ہے موعظۃ، پھر اس کو بتا کہ موعظہ کہاں سے آئی، تمہارے رب کے طرف سے۔ وہ شفا آئی، شفا بھی رب کے طرف سے آئی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا لِمَا فِي صُدُورِهِمْ، اس کا جو تمہارے سین و اذہان میں۔ تمہیں اب کہتے ہیں کہ میری ٹینشنیں دور ہو، قرآن پڑھنا ضرور ہو، ٹینشنیں دور ہوں گی۔ نیک بن جاؤ نا، ٹینشنیں دور ہوں گی۔ دنیا میں کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا سے سکون ملے گا، اور ہم بار بار یہ حوالہ دیتے ہیں، سورہ نمبر 13 نام ہے سورہ رات، اور نمبر 28 الا بذکر اللہ، اور اس کا شعر میں ترجمہ کیسے ہے؟ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ تمہارے اذہان میں اگر سکون چاہتے ہو تو یہ اس کے لیے شفا اور ہدایت ہے، اور خاص کر مسلمانوں۔ اب دیکھیں یہاں پہ 3-4 سوالات جمع گئے کہ موعظات بھی تمہارے لیے ہے، شفا بھی ہے، لیکن ہدایت بھی ہے، لیکن رحمت خاص۔ اب ہدایت لوگوں کے لیے بھی ہے۔ آیت نمبر 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں پہ ھدی للناس ہے، کیا ہے؟ اور آیت نمبر 2 میں کیا ہے؟ ھدی للمتقین ہے، اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ اور آیت نمبر 26 میں کیا ہے
کہ یضل بھی کثیرہ بھی ہے، بہت ساروں کو گمراہ بھی کرتا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے بھی ہدایت ہے، اور صرف متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، اپنے اپنے اس کے حامل اور معنی ہیں۔ آپ اچھی طرح اس کو یاد کر چکے ہیں۔ اس پہ میں گفتگو کروں گا، تفصیلی گفتگو، اگر آپ سماعت کے لیے تیار ہوں گے کہ بعض لوگوں نے اس کے ذریعے دم درود کا انکار کیا، اس پر خاص کر جو یہ جو ڈاکٹر کیپٹن مسعود الدین عثمانی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے کہ یعنی اس کا اردو معنی تعویذ شرک ہے، اس کا ہم جواب دیں گے کیونکہ وہ اہل بدعت میں سے ہیں، بہت بڑا بدعت یہ۔ ہم ہر چیز کو اس کے ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر ایسے ہے تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں میلاد کا استحباب بالاتفاق ہے، اور آپ کو لے کے گانے بجانے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ بھئی گانے بجانا وہ تو ہم آپ کو ثابت کر چکے ہیں کہ سورت نمبر آپ جو ہے نا 31 سورت کا نام ہے لقمان، اور آیت نمبر 6 پڑھ لیں، اس میں ڈیٹیل سے میرے استاد محترم نے کہ گانے بجانے کے بارے میں، اس سے تو ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی غلط چیز ہو، آپ کوئی کہے کہ نماز صحیح نہیں ہے، بھائی اب غلط ہے تو وجہ کیا؟ بولے نماز میں گالیاں دیتے ہیں، منہ ادھر کہ بھائی نماز کا جو حضور نے نماز بتائی وہ عبادت ہے، اگر کوئی الگ قسم کی نماز نکالے پھر اس کو صحیح کرو۔ مساجد اللہ کی عبادت خانے، اگر کوئی گانے بجانے کی جگہ بنا لے، بولے مساجد، ہم بولیں گے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ اس کی تفصیل میں کروں گی، اس آیت مقدسہ کو یاد کرو، آیت نمبر 57، جس میں اختلاف ہوگا میں اس کی تفصیل گفتگو حوالوں کے ساتھ کروں گا، جو ان کے اعتراضات ان کے جوابات دوں گا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، آپ کہیے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت پر، فَبِذَلِكَ، اور اسی پر، فَلْيَفْرَحُوا، وہ خوشیاں منائیں، وَخَيْرٌ، وہ بہتر ہے یہ خوشی منانا، مِمَّا يَجْمَعُونَ، اس مال اور حال سے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ اسی سے 58 نمبر آیت سے میلاد مصطفیٰ پر کہ حضور علیہ السلام دنیا میں اس پر خوشی مناتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ سورت نمبر 21 سورت کا نام انبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، اور آیت نمبر 107 ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے خود حضور کو رحمت کہا اور بولا رحمت پر انہیں چاہیے خوشی منائے۔ قرآن میں یہ بھی ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ خوشی نہ منائیں، وہ دنیاوی نعمت جس کو ہم کہتے ہیں اترانا، تکبر کرنا، جیسے جہاں سورہ قصص میں قارون کا واقعہ ہے، تو یہاں اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یہ اللہ کا حکم ہے۔ خوشی ہم کیسے مناتے ہیں؟ حضور کا ذکر کریں، نعتیں پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقات کریں، خیرات کریں، حضور علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ بیان کریں، وہ تو مقصود ہے۔ حضور کی محبت وہ ڈیرے خوگیرہ باندھ لگی اس وقت خبریں دے جانان رات کبھی، ہمارے محبوب کی بات ہو، ہمیں تو ہمارا تو ایمان ہی تازہ ہوتا ہے۔ اور ان کا جو ہے نا مسلمان اور غیر کے درمیان فرق یہ ہے، محمد فرق بین الناس، حضور کی محبت یہ سب سے الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے۔ قل ارأیتم، آپ فرما دیے ذرا، آپ بتاؤ تو صحیح، ما انزل اللہ لکم من رزق، یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ آپ کہی کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا، پس تم نے اس میں سے بعض کو حرام تھا، لکم من رزق فجعلت منہ، اس رزق سے حرامن اپنے طرف سے، جو سورت نمبر 5 میں آیت نمبر 103 میں اس کا ہم نے بحیرہ اور یہ خاص کر بہت ساری جگہوں میں اس کا کہ یہ اپنے طرف سے حلال و حرام ٹھہراتے ہیں، وحلال ہے یہ حلال، یہ حرام ہے نہیں، اس پر حلال جو ہے وہ تو ہر وہ چیزیں جس پر حرمت کی دلیل ہو، جیسے سورت نمبر 2 میں پار نمبر 1 میں آیت نمبر 29 میں علماء نے اس سے استدلال کیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اصل الاشیاء الاباحہ، اصل چیز جو ہے وہ کیا، اگر اس پر نص نہیں ہے۔ اب دیکھیں حرام عورتوں کا یہ بولے، اس کے علاوہ جو بھی ہے قرآن نے کیسے، وہ سورہ نساء میں آیت نمبر 23 میں حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم آتے تھے، پھر آگے 5ویں پارہ میں جب 24 نمبر آمدہ بولے اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ ان سے نکاح جائز ہے، ایک قاعدہ بیان ہے نا۔ آپ کوئی کہتے یہ تمہارا پورا محل ہے، اس کمرے کے علاوہ سب تیری، اب آگ کا ہر ایک کا نام تو نہیں لیا، وہ جس میں چاہے،
یا کوئی کہتے یہ گھر تو مال ہے اس میں 100 کمرے، اب کوئی کہتے فلاں نے کام بولا کہ تو جا، بولا اس نے بولا یہ گھر تمہارا ہے بھائی، تو گھر کمروں کا نام ہی تو ہے۔ قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اذن حکم دیا، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر بہتان کرتے ہو، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن کے ساتھ کیا ہوگا، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل اللہ علیہ لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ کیا ہیں؟ لا یشکرون ہے، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہے۔ سورت نمبر 14 سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7 میں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر بجا لاؤ گے تو نعمتیں بڑھیں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے ایک بڑے محترم مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، میں اپنے درس کو یہاں پہ آج ختم کر دیتا ہوں، اب اس کی دستبوسی ہو جائے اور اس کے ذرا مہمان نوازی ہو جائے۔ قل من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، مجھے لگ رہا ہے ایسے کہ وہ بڑے سید سادات سے بھی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے، میں اس پر مزید بہرحال میں نے آج تفسیر نہیں کی، اس کی تفسیر کروں گا، آپ لوگ سماعت کے لیے تیار رہیں۔ آپ قرآن اسی نیت سے سنیں، قرآن سنتے سنتے دنیا سے جانا ہے، کیا خیال ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، قیل وما جلاؤ یا رسول اللہ، قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، تلاوت قرآن پاک سنو گے ایمان مضبوط ہوگا، ارادے پختے ہوں گے، پھر کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی بھائی کہ ہم نے خود یہ چیزیں، ہم ہر چیز کی ہمارا استدلال جو ہوتے ہیں وہ اصل جو ہے ماخذ وہ قرآن و حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ مختلف طریقے ہیں اس کے استدلال کے۔ کریم مولا سے دعائیں، احناف اسی کا، حنفیت کا نام اسی کا ہے، ٹھیک ہے؟ کریم اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے پاس بیٹھ کر سمجھنے، محبتوں کے ساتھ سننے، اس کے بعد عمل کر کے پھر دوسری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔